ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم علماء کرام اور میرے عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی نازل کردہ آخری اور مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس کے اوپر وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ میں یہاں آپ کے سامنے سمجھو کہ ایک مدرس بن کے بیٹھا ہوں، کوئی خطیب بن کے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ مدرس بن کے بیٹھا ہوں. تو میں آپ کے سامنے جب باتیں ذکر کروں گا تو ایک طالب علم کو ہم جس طرح پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں تو اس کی توجہ چاہتے ہیں، تو میں آپ سے توجہ چاہوں گا تاکہ مجھے ایسا سمجھ میں آئے کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. یہاں کوئی بیان تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں یہ کہ افہام اور تفہیم ضروری ہے کہ جو سنانے والا ہو وہ بات سنائے اور جو سننے والا وہ سمجھنے کی کوشش کرے. تبلیغ کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر 3 قسم کے الفاظ آئے. ایک لفظ دعوت، نمبر 2 تبلیغ، اور نمبر 3 اصلاح. اصلاح یہ جو تیسرا لفظ ہے یہ خالص ایمان والوں اور مومنوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ افساد کی ضد ہے. مسلم معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا، بہت زیادہ خرابیاں آ چکی ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اصلاحی پہلو اختیار کیے جائیں تاکہ ایک معاشرہ درست ہو جائے. جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. پس تم اللہ سے ڈرو، خوف رکھو
اور آپسی اصلاح کیجیے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ اصلاح کا لفظ اور یہ مومنوں کے لیے استعمال ہوا ہے. آگے اللہ رب العزت اسی آیت کے اندر فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپسی اصلاح کرو، فساد پیدا مت کرو، بگاڑ پیدا مت کرو اگر تم حقیقت میں ایمان والے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومن جو ہیں ان کا تعلق آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کا ہے. سب مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. جب تعلق بھائی بھائی کا ہے، رشتہ بھائی بھائی کا ہے، تو تعلق بھی بھائی بھائی کی طرح ہونے چاہیے. جب رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا بھائی کی طرح ہے، تو آپسی تعلق بھی ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کی طرح ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرائیے، بگاڑ مت پیدا کرے بلکہ اصلاح کیجیے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے لفظ اصلاح کا ذکر فرمایا. دوسرے دو لفظ ہیں، ایک ہے دعوت، ایک ہے تبلیغ. دونوں کے درمیان تھوڑا فرق ہے. دعوت جو ہے اس کا معنی عربی کے اندر آتا ہے بلانا. دعوت کے معنی بلانا. تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا، کوئی پیغام پہنچانا. جیسے کہ مثلا دو پڑوسی ساتھ میں رہ رہے ہیں، دو پڑوسی بازو میں رہ رہے ہیں، اس میں سے ایک کے گھر شادی ہو رہی، شادی کا پروگرام ہو رہا ہے، تو بازو میں شادی ہو رہی تو پڑوسی کو پتہ تو چل جائے گا نا کہ شادی ہو رہی. بازو میں شادی ہو رہی تو پتہ تو چل جائے گا شادی ہو رہی. تو تبلیغ تو ہو گئی، پیغام تو پہنچ گئے، لیکن دعوت اس وقت تک نہیں ہوگی. دعوت اس وقت ہوگی جب تک کہ بازو والا اپنے بازو پڑوسی کے اوپر جو شادی ہو رہی ہے اس کا پیغام نہ پہنچائے، کہا نہ بھیجوائے یا اس کو روبرو نہ کہے، تو وہاں تک دعوت نہیں. بلانا جب تک نہیں ہوگا وہاں تک حاضری نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے دعوت اور تبلیغ. تو دعوت اور تبلیغ کرنی ہے، تو دعوت اور تبلیغ جو ہے کس کی کرنی؟ پہلا مدعا ہے دعوت و تبلیغ کس کے لیے کرنی ہے. پہلا مدعا ہے کس کی نہیں، کس کے لیے کرنی ہے. اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا، اور خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس آدمی کی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اچھی بات کسی بھی انسان کی زبان سے نکلنے والی، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو بلائے ایک اللہ کی طرف اور خود نیک عمل بھی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، مطیع اور فرما بردار ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ایک اللہ کی طرف بلانے والا، اس سے زیادہ اچھی بات کسی کی ہو سکتی نہیں. تو لہذا دعوت
اللہ کی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ. ادعو الی اللہ، اس کی طرف میں بلا رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں ایک اللہ کی طرف. علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرہ، میں بھی ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع اور پیروی کی ہے، جنہوں نے میری اتباع اور پیروی کی ہے، وہ لوگ بھی ایک اللہ کی طرف دعوت دیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے. دعوت بلایا جائے ایک اللہ کی طرف. ایک نقطہ تو یہ ہے. دوسرا نقطہ، مسجدوں کے اندر بیان کیا جائے، اسی طرح وعظ و نصیحت کی جائے، عمومی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جس اعتبار سے بھی وعظ و نصیحت کے پروگرام رکھے جائے، تو اس میں وعظ و نصیحت کس کی جائے، تبلیغ کس کی جائے، پیغام کیا دیا جائے، اس کی طرف بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، آپ پہنچا دیجئے، آپ لوگوں کو پہنچائیے. کیا پہنچائے؟ کیا پیغام پہنچائے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی. اے رسول، آپ پہنچائیے لوگوں کی طرف اس پیغام کو، ما انزل، جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رب کی طرف سے رسول کے اوپر کیا چیز نازل کی گئی؟ رب کی طرف سے رسول کے اوپر کیا چیز نازل کی گئی، کیا چیز اتاری گئی؟ ایک تو قرآن جو رب کی طرف سے رسول کے اوپر اتارا گیا، ایک تو قرآن ہے، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس آیت کریمہ کے اندر آگے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے اس مشن کو نہیں کیا، آپ نے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس چیز کو آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو آپ اپنے مشن میں فیل ہو، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو جو تبلیغ کرنی ہے وہ کس کی کرنی ہے؟ ایک قرآن کی، ایک حدیث. اگر قرآن اور حدیث کی تبلیغ ہوئی تو تبلیغ کا حق ادا ہو، اسی کو تبلیغ کہی جائے، اسی کو تبلیغ کہا جائے. بلغ جو امر ہے، آرڈر ہے کرنے کا، یہ اسی وقت ادا ہوگا جبکہ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ ہوگی، یعنی قرآن اور حدیث. اگر قرآن اور حدیث کی تبلیغ نہیں ہوئی، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے تبلیغ نہیں ہوئی، تو اس کو تبلیغ ہی نہیں کہا جائے، وہ تبلیغ ہے ہی نہیں. قرآن کی اصطلاح میں تبلیغ ہی نہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو تبلیغ ہی نہیں کہا جائے.
آپ دیکھیے کتنی مساجد کے اندر کتنی جگہوں کے اوپر ہر نماز کے بعد ایک امتی کی کتاب کو لازم کر دیا، اسی کی تبلیغ کرنا، اسی کو پڑھنا، اسی کو سنانا. ایک امتی کی کتاب ہر نماز کے بعد اس کو لازم اور ضروری قرار دیا کہ اس کے بغیر تبلیغ نہیں ہو سکتی. تبلیغ نام ہی اسی کا جب تک کہ اس کتاب کی عبارت نہ پڑھی جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے لوگوں کے سامنے، اس کے علاوہ تبلیغ نہیں ہو سکتی. تو کیا یہ تبلیغ ہے؟ اس کو تبلیغ کہا جائے جب یہ قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے، واضح بیان ہے کہ تبلیغ ہوگی قرآن کے ذریعے، تبلیغ ہوگی حدیث کے ذریعے. اس لیے کہ ایک انسان کی کتاب جو کسی انسان نے لکھی ہے، اس میں غلطی کا بھی امکان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا بھی امکان ہے. اور ایسی کتاب کہ جس کو پڑھنے سے بہت سارے ایسی خرافات پیدا ہو سکتی ہیں، بہت سارے کہ جو انسان کو عقائد کے اعتبار سے بگاڑ پیدا کر دے، معاشرے کے اندر عقیدوں میں بگاڑ پیدا کر دے، معاشرے کے اندر اور خرابیاں پیدا کر دے، معاشرے کے اندر لوگوں کو، مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے دور کر دے. تو کیا ایسی کتاب، اس کی تلاوت اور اس کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے، ہر روز اس کی تلاوت کرنا اور اس کو پڑھنا، کیا یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک؟ بلکہ کہا جائے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تبلیغ کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں، وہ تبلیغ نہیں کر رہے بلکہ اس کام میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں. اس کام میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری کی پوری کوششیں، پوری محنتیں صرف دنیاوی زندگی کے اندر ہی برباد کر دی. پوری محنتیں، پوری کوششیں دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے لگا دی، اور وہ کام کر رہے ہیں اپنے ذات کے اعتبار سے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ کام اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کام ہو رہا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، خود اللہ کیا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الصُّنْعَ. وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا یہ کام اچھا نہیں ہے، بلکہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیاوی زندگی کے اندر یہ لوگ اپنی کوششیں اور محنتیں برباد کر رہے ہیں، اور اگرچہ وہ اپنے ذات کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ شرعی نقطۂ نظر سے وہ اچھا کام نہیں ہے. تو دعوت و تبلیغ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے نام پر بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے تبلیغ کریں. دوسرا، تیسرا ایک نقطہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ جب کرے گا تو کس کو کرے گا، مخاطب کون ہوگا، کس کے سامنے کرے گا، اس کو بھی اندازہ سوچیے. دعوت و تبلیغ کرے گا تو کس کو پہلے کرے گا، سب سے پہلے کس کو کرے گا، اس کی طرف بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کیا ہے؟ وقودها الناس والحجار، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے، اس میں جلیں گے، لکڑیاں نہیں جلے گی. اس کی آگ کے اندر لکڑیاں نہیں جلے گی بلکہ اس کی آگ کے اندر لوگ جلیں گے. وقودها الناس والحجار، پتھر جلیں گے. تو اس آیت کریمہ پہ غور و فکر کیجئے کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ سے کس کو بچانا ہے؟ یعنی سب سے پہلے تبلیغ کس کو کرنا ہے؟ اپنے آپ کو. قوا انفسکم، پہلے تو اپنے آپ کو تبلیغ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے گھر والے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. معلوم پہلا طبقہ تبلیغ کا کس کو کرے؟ پہلے اپنے آپ کو بچائے پھر گھر والوں. یہ ہو گیا، اس کے بعد اور آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار جو گھر والے ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کو جو ہے تبلیغ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو دوسرا درجہ، پہلا درجہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا، اور پھر وہ لوگ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، رشتہ دار میں جو قریب ہیں، ان کو بچائیں. اور اس کے بعد تیسرا درجہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، بستی والوں کو ڈرائیے. وَمَنْ حَوْلَهَا، جو بستی کے ارد گرد جو بسے ہوئے ان کو ڈرائیے جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، اور جنت کی طرف رغبت دلائیے. تیسرا درجہ ہے. تو پہلا درجہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، اس کو تبلیغ کرے. اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کرے. نمبر 3 پھر آگے چلے، بستیوں میں جائے، ان کو تبلیغ کرے، ارد گرد میں جو رہتے ہیں ان کو تبلیغ کرے. یہ قرآنی اصول ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تمام درجات کو بیان کیا ہے. لیکن آج حال یہ ہے کہ گھر میں تبلیغ کرنے کے بجائے اپنے قریبی گھر والوں میں تبلیغ کرنے کے بجائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے کے بجائے، لوگ جو ہے پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، پوٹلے لے کر پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، اور پورے ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں مسجدوں میں جا کر تبلیغ کی جاتی ہے، ان کے ذہن کے اعتبار سے تبلیغ کی جاتی ہے. حالانکہ قرآن اصول یہ ہے کہ پہلے تبلیغ کس کو کرنی چاہیے؟ درجہ کس طرح ہے کہ پہلے تو اپنے گھر والوں کو سدھارو، وہاں جاؤ. اب چاہے گھر والے کیا کر رہے ہو نہیں پتا ہے، لیکن جاتے ہیں دوسری جگہ، وہاں ایک چلہ لگا دیا نے، وہاں 2 چلے لگا دیے. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اس ترتیب کو بیان فرمایا. تو ایک ترتیب یہ ہے تبلیغ، کہ تبلیغ کس کو کی جائے. اور دوسری بات، تبلیغ میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی طرف کی جائے. ہم لوگ جب بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے دعوت کس کی دی جائے؟ سب سے پہلے دعوت جو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْلَمْ
أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اب جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی سب سے پہلے دعوت توحید کی دعوت ہو. سب سے پہلی دعوت توحید عقائد کی دعوت ہو. اور توحید کی دعوت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رٹنے سے نہیں آنے والی. صرف کلمہ طیبہ کو رٹ لیا، صرف کلمہ طیبہ کو رٹ کے جو ہے اس کا اقرار کر لیا، زبان سے بول لیا، اس کے معنی مفاہیم کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے ذریعے جو ہے توحید کی دعوت مکمل نہیں ہوگی. یہ توحید کی دعوت نہیں کہتے. توحید کی دعوت تو یہ ہے کہ مکمل توحید کے مقاصد کو بیان کیے جائے، ان کی تعریف بیان کیے جائے، توحید کے اقسام بیان کیے جائے، آسان انداز میں اس کو سمجھایا جائے، تب یہ توحید کا حق ادا ہو، تب توحید کو ادا کیا جائے. دعوت جو ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. پہلی دعوت جو ہے توحید، اس کے بعد اعمال آئیں گے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اپنے گناہوں سے استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے. یعنی اعمال میں کوتاہی ہوئی، عقائد میں کوتاہی ہوئی، عقیدے میں پہلے عقیدے میں کوتاہی ہوئی، اعمال میں کوتاہی ہوئی، نیک عمل کے اندر پیچھے رہا، فرمایا اس کے ذریعے. تو دعوت دینا ہے ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف دعوت دیں گے تو جو ہے یہ کام پورا ہو. اور ایک بات، تو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، قرآن اور حدیث کی دعوت دینا ہے. اور دعوت کس کو دینا ہے، ایک ترتیب سے میں نے آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا. اب ایک اور بات ہے کہ دعوت دے گا کون، دعوت کون دے گا، دعوت و تبلیغ کون کرے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو دعوت و تبلیغ کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اپنی قوم میں آئے اور قوم میں آ کر جو ہے توحید اور رسالت کی دعوت دے. اور اسی کڑی میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر تشریف لائے. اور اس روئے زمین پر تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور رسالت کی دعوت دی. اور معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو لہذا آپ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت پہنچا، میری طرف سے پیغام کو پہنچاؤ، میری طرف سے تبلیغ کرو، بلغوا تبلیغ کرو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے قرآن کا ایک حکم ہی کیوں نہ معلوم ہو، چاہے حدیث کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ معلوم ہو، اپنے پاس جتنا علم ہو، قرآن اور حدیث کا جتنا علم ہو، اس علم کے لحاظ سے لوگوں کے سامنے تبلیغ کرو. تو یہ ایک انفرادی تبلیغ ہے کہ ہر انسان کے پاس جتنا علم ہے اس علم کے لحاظ سے جس طرح بھی اسباب ممکن ہو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس مشن پر کاربر رہے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس مشن کے اوپر لگی رہے، مسلسل لگی رہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے ایک امت، ایک قوم ایسی ہونی چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے
کہ یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلاتی ہو، یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتی ہو، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتی ہو، اچھائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے. اب اندازہ لگائیے کہ ہر مسلمان جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا، ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا. تو فردن ہر ایک کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنے میدان میں رہ کر جتنا ہو سکے تبلیغ کرے، جتنا علم ہے اس حساب سے تبلیغ کرے. کوئی کام کر رہا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے، بزنس کے اندر جو ہے کوئی آدمی آوے ان کے سامنے توحید کی دعوت دے. کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، سفر کا دور دراز کا علاقہ ہے، تو وہاں سفر کے اندر ملاقات ہوتی ہے لوگوں سے، تو ان کے سامنے ہو سکے تبلیغ کرے، قرآن اور حدیث کی بات بتلائے، توحید اور رسالت بیان کرے، جس طریقے سے بھی ہو سکے. تو یہ چونکہ ہر ایک آدمی ہر وقت یہ کام نہیں کر سکتا، وقت نہیں دے سکتا، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے. اور ایک جماعت ایسی ہے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس مشن میں لگی رہے، پروگرام منعقد کرتی رہے، پروگرام کرتی رہے. اب یہ جماعت جو پروگرام کرتی رہے اور پروگرام کا انعقاد کرتی رہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ اسی میں مصروف ہیں، اسی میں مشغول ہیں، فائنینشلی ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، تو مسلمان عمراء اور رؤساء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے اخراجات مسلمان رؤساء اور ذمہ دار پورے کریں. ان کے اخراجات جو مسلمان کے رؤساء ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ ان کے اخراجات پورا کرے تاکہ یہ تبلیغ کے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ جو ذمہ داری ہے اس کو مکمل طور پر پوری کر سکے. یہ مشن ہے، دعوت و تبلیغ ایک مشن ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک جماعت ایسی ہو. دوسری جگہ جہاں جہاد کے اندر گئے وہاں بھی فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، قوم ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کے مصداق بنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو، برائی سے روکنے والی ہو. یہ دعوت و تبلیغ کے میں نے کچھ پوائنٹس بیان کیے کہ دعوت و تبلیغ کس کو کی جائے، کس طرح کی جائے، کس کی جائے، کون کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں، جو داعی لوگ ہیں، جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ان کا کام بھی یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے فیلڈ کے اندر اللہ نے جو اس کو علم دیا ہے، ابلاغ پہنچائے، اس کو اللہ نے جو اس کو علم دیا ہے اس کو پہنچائے، اس کو چھپائے نا، علم کو چھپائے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے اس علم کو چھپاتے ہیں، لوگوں سے بیان نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایسے بندوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو
جو علم ہم نے اس کو دیا ہے، ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہدایت اور روشنی واضح دلائل ہم نے اتارے، جن کا علم ان کے پاس ہے، اس کو چھپاتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے. علم تو ہے لیکن بیان نہیں کرتے. اللہ رب العزت سخت وعید بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایسے لوگ، یہ وہی لوگ ہیں اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر برستی ہے، اور لعنت کرنے والے لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو، ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے، چھپاتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں. ویشترون به ثمنا قلیلا، اس کے ذریعے معمولی قیمت حاصل کرتے ہیں. چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. یہ لوگ اس سے اگر چھپاتے ہیں یا ناجائز طریقے سے رقم حاصل کرتے ہیں تو فرمایا یہ لوگ اس کے ذریعے جو نوالا کھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو آمدنی ہوتی ہے، فرمایا اس کے ذریعے سے اپنے پیٹ کے اندر نوالا نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ یہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں کے اندر آگ کھلا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ان کی تزکیہ نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا. تو داعی کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ ابلاغ جو بات ہے اس کو پہنچا دے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی نیا کام شروع ہوتا ہے، نیا بدعت نہیں، نیا کام نہیں، چیزیں شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حالات بھی آتے ہیں، حالات سے بھی دو چار ہوتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر دور میں جب انسان صحیح بات کو لے کر نکلتا ہے تو اس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں. تو ایک داعی کے لیے اور ایک جماعت کے تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام کو لے کر کھڑے ہیں اس کام کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، استقامت اختیار کریں، اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، لگے رہے، پیچھے نہ ہٹے، حالات سے ڈرے نہ. آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے اندر نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا. ایک اور دو دن تبلیغ نہیں کی، 950 سال تک ٹھہرے رہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 1000 سال تک ٹھہرے رہے مگر 50 سال کم، 950 سال تک ٹھہرے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے، اپنی قوم کے لیے راستے میں نکلتے تبلیغ کرنے کے لیے. ان کے قوم کا حال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سنتے نہیں تھے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم. حضرت نوح علیہ السلام کی بات سے درکنار کرنے کے لیے، اس سے دور ہونے کے لیے اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ دیتے تھے تاکہ سن نہ سکے. یہ حال تھا حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، یہ حال تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام اس سے پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے. تو یہ ہم کو درس دیتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے لگے رہے. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو بلایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے.
سب سے پہلے جو قریبی رشتہ دار تھے وہی سب سے پہلے دشمن ہو گئے. ابو لہب سب سے پہلا دشمن ہو گئے. اور پھر یہ دشمنی کی آگ بڑھتی گئی, چلتی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پریشانیاں, مصیبتیں, تکالیفیں جھیلنی پڑی. آپ کے صحابہ جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی مختلف مصیبتیں, پریشانیوں کے اندر مبتلا رہے. لیکن یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں ان کو صحیح دین سے ہٹا نہیں سکی, ان کو اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکی. تو لہذا ضروری یہ ہے کہ دین کے اوپر استقامت کے ساتھ لگے رہے, مضبوطی کے ساتھ جمے رہے. جب انسان مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر لگا رہتا ہے, جمع رہتا ہے, تو آگے چل کے اس کا نتیجہ ملتا ہے. ضروری نہیں کہ نتیجہ فوراً حاصل ہو جائے, کبھی یہ نتیجہ آنے میں دیر لگتی ہے, لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے مشن کے اندر لگے رہے, اپنے مشن کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے. تو داعی کے لیے بھی ضروری ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کے اوپر لگے رہے, جمے رہے, اور اچھی باتوں کا حکم دے, بری باتوں سے روکتے رہے, اور جو علم اللہ نے دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے اوپر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ لے کر پوری جگہ دنیا کے اندر اس کی تبلیغ اور اس کو عام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رکھے, جب ہمیں وفات دے, ایمان اور اسلام کے اوپر وفات دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.